اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلوات اللهم صل على محمد آج پہلی مجلس ہے آنے والے وقت میں موقع نہ مل سکے گا لہذا گفتگو کے آغاز پر آپ سے ملتمس ہوں کہ ان مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے جو اس برس کے دوران گزشتہ سال کے دوران ہم سے بچھڑ گئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بخش دیں۔
اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. عزیزان گرامی مرتبط، کل 1426 ہجری کا آخری سورج غروب ہو گیا. اور آپ نے مضطرب قلب کے ساتھ اور پرنم آنکھوں کے ساتھ 1427 ہجری کا پہلا چاند دیکھا. چاند احباب نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، لیکن قلبی تعلق کی بنیاد پر اس چاند کا اثر مختلف قلوب پر مختلف انداز سے ہوا. ہلال محرم کے اثر میں یہ کیفیت جغرافیوں میں محصور نہیں ہے، ملکوں میں قید نہیں ہے، سمتوں میں محدود نہیں ہے. جس درد مند نے، احساس رکھنے والے انسان نے یہ چاند دیکھا، بلا تخصیص جغرافیہ و ملک اس نے صف ماتم بچھا دی. اس لیے کہ اس چاند نے وہ نقطہ فراہم کیا، وہ نقطہ دیا جس نے اثرات کو اس طرح پھیلایا کہ وہ اثرات، وہ تاثرات ایمان کی فصیل بن گئے. اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ آپ سے 1427 ہجری کے محرم میں کسی نقطے کے بجائے ان تاثرات پر بات کریں جو ایمان کی چہار دیواری تشکیل دیتے ہیں. یاد رکھنا، نقطہ وہ ہے جو کسی ایک مقام پر مرکوز ہو جائے. حصار وہ ہے جو کیفیتوں کو محصور کر کے دائرے میں لے لے. اور یہ گفتگو اس لیے ہے کہ انسان کے دینداری کے شوق میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کوئی ایکسٹرینسک فیکٹرز نہیں ہوتے. دینداری کی راہ میں جو چیزیں نیکی سے روکتی ہیں وہ خود انسانی وجود میں پیدا ہونے والی ڈیزائرز ہوتی ہیں. صبح کی نماز کے وقت کوئی آ کر یہ تو نہیں کہتا کہ اگر نماز نہ پڑھو گے تو اتنی دولت دوں گا، لیکن پھر بھی کوئی وجہ ہے کہ حیا علی خیر العمل کی آواز سننے والے بھی نیند قربان کرنے کو بہت بڑی بات جانتے ہیں. گویا کہ دین کی راہ میں رکاوٹ کوئی خارجی عوامل نہیں ہوتے بلکہ خود انسانی وجود میں پیدا ہونے والی خواہشات ہوتی ہیں. بڑی توجہ رہے، آج کی گفتگو تمہیدی ہے. لیکن عزیزان گرامی، دین کی راہ پہ چلنے کا مطلب ہے پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. جو خواہشات روک رہی ہیں اس راہ پر چلنے سے، کیا وہ خواہشات کسی غیر نے دی ہیں؟ وہ ڈیزائرز، وہ خواہشات جو پیدا ہو رہی ہیں
وہ بھی تو اسی خالق کی دی ہوئی ہیں. دین کا راستہ بھی اسی خالق کا راستہ ہے. تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہ ابلیس ہے جو نیکی کی راہ پر چلنے سے روکتا ہے. میں پھر پوچھوں گا کہ ابلیس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا ابلیس کو خالق کے غیر نے پیدا کیا تھا کہ خالق کے راستے سے روک دے؟ نہیں، ابلیس کو وقت معلوم تک مہلت کس نے دی تھی؟ وہ بھی تو پروردگار عالم ہی نے دی تھی. رمز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ معلوم نہیں تھا کہ ابلیس بعد میں یہ کرے گا. نہیں، ابلیس تو مہلت مانگتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا پروردگار مجھ کو مہلت دے دے، تیرے دین کی راہ میں روک بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، سیدھے سے، داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. وہ کہہ رہا ہے بہکاؤں گا. وہ خالق تو چاہتا ہے کہ دنیا صراط مستقیم پر چلے، وہ اس کو مہلت دے رہا ہے. آپ غور کرتے ہیں اس بات پر، اس رمز قدرت پر، اس حکمت پروردگار عالم پر کہ جب وہ کہہ رہا ہے میں دین کی دشمنی کروں گا، بار الہ تو اس کو مہلت کیوں دے رہا ہے؟ دو باتیں ہیں عزیزان گرامی. ایک تو یہ کہ خالق اس کو دربار سے نکال رہا تھا. بھائی دونوں دعوے، دونوں باتیں اپنی اپنی انتہا پر تھی. ابلیس کہہ رہا تھا میں گمراہ کرتا رہوں گا، اور پروردگار فرما رہا تھا تجھ پر لعنت ہو قیامت تک. لعنت کے باوجود وہ مانگ رہا ہے، یہ لعنت بھیجنے کے باوجود اس کی التجا کو قبول کر رہا ہے. پروردگار اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پہلا پیغام تو قدرت نے یہ دے دیا کہ خواہ کسی بھی منزل پر پہنچ جاؤ، پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، پھر وضاحت کروں گا. بھئی ابلیس ہے، لعنت آ رہی ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کافر وہ ہے آئتم میں رحمت اللہ، جو رحمت سے مایوس ہے. سبحان اللہ. تو فرق جان لو، ابلیس اور کافر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. بھائی انشاءاللہ میں تفصیلات میں جاؤں گا. کافر اور ابلیس بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. یا ایک بات کہہ دوں، ابلیس فقط کافروں میں ہی نہیں ہوتے. وہ رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا ہے، مانگ رہا ہے پروردگار تو دشمن ازلی کو کیوں دے رہا ہے؟ جواب ملے گا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ قیامت تک یہ سنت قائم ہو جائے کہ اگر کوئی لئیم کسی کریم سے مدد مانگے اور کریم اس کی مدد کر دے تو یہ دلیل رضامندی نہیں ہے. نعرے پروردگار دشمن کو دے رہا ہے، ابلیس کو دے رہا ہے. جواب ملے گا تم جانتے نہیں، میں اور میرے والے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. فرق اتنا ہے دوستوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیتے ہیں، دشمن کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں. بہرحال آج کی گفتگو میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ انسان بڑھنا چاہتا ہے. انسانی فطرت یہ ہے، انسانی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی حال پر مطمئن نہیں ہوتا.
ना सबूरी है जिंदगी दिल की, आह वो दिल जो ना सबूर नहीं, हालत को बदलूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। और अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला कह दूं तमहीद में कि इंसान मुसलसल सफर में रहता है। अच्छा, सफर क्या है? किसी मंजिल से किसी मंजिल तक जाने का नाम सफर है। ठीक, इरशाद हुआ कुरान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, मैं जा रहा हूं अपने परवरदिगार की तरफ। सयादीन, वो मेरी हिदायत करेगा। मैं हाथ जोड़ के कहूं खलील खुदा, क्या परवरदिगार वहां नहीं है जहां आप हैं? और यहीं से आप ज़िहाब को जाल हे अलिफ बे और सफर को समझ लें। सफर है हालत के बदलने का नाम। और फिर याद रखिएगा, सफर के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान अपनी मंजिल को छोड़ दे। बच्चा उसी जगह पर बैठा रहा, वक्त गुजरा, बचपन गया, जवानी आई, हालत बदल गई, सफर कर लिया उसने। जवान उसी जगह पे रहा, जवानी में दम तोड़ा, ज़ईफी ने इस्तेक़बाल किया, जगह वही रही, हालत बदल गई। यह सफर है। इंसान हर लम्हा मसरूफ सफर है। बड़ी तवज्जो रहे, हर लम्हा मसरूफ सफर है। क्यों? वो खुद और उसके इर्द गिर्द का माहौल लम्हा लम्हा बदलता रहता है। उसको एहसास भी नहीं होता कितनी ज्यादती हो गई, कितनी कमी हो गई। आज की गुफ्तगू तमीदी है, हम तफसीलात में बात जाएंगे। भाई बाल बढ़े, एहसास भी नहीं हुआ, वजन बढ़ रहा था। नाखून बढ़ रहे थे, मालूम भी नहीं था, लेकिन किस तेजी से इर्द गिर्द में तब्दीलियां हो रही थी। यही क्या कम था कि उसने कहा नहीं, जिस कायनात में रहता हूं इस कायनात को भी बदल कर रहूंगा। सख्खर शम्स वल कमर, सूरज और चांद की तस्खीर की कोशिशों में लगा, मरीख पर कमंदे डालने की तैयारियों में मसरूफ हुआ। शुरू कहां से किया था सफर इसने? मां की गोद से। जब मां की गोद में था तो ऐसा मां की गोद से मानूस था कि अगर मां चाहे भी तो गोद से उतरता नहीं। अगर कोई जबरदस्ती मां की गोद से अलग करना चाहे, मचलने लगता था, मां की तरफ लपकने लगता था, बढ़ने लगता था। पैर लगे, फिर मां की गोद से उतरा, घर में चलना फिरना शुरू किया, और बड़ा हुआ, मोहल्ले में इसकी हरकत पहुंची, बाजारों में चलने फिरने लगा। कहा एक तरफ मां को शिकायत थी ये गोद से उतरता नहीं, अब मां को शिकायत है मेरे पास आता नहीं। फितरत, इंसानी फितरत है। क्यों? इसलिए कि उसकी रूह जिबिली तौर पर इर्तिका की कुव्वत लिए हुए थी। उसने इजाजत शुरू की, उसने लेवर और पहिए के साथ एक इजाद दुनिया के सामने पेश की। मशीनें बनी, तेज रफ्तार गाड़ियां बनी, वो टेलेक्स और टेलीप्रिंटर मशीनें तैयार हो गई। तो बहुत नाज था इस बात पर, यहां तक कि वो जमाना गया, वो फैक्स मशीन पर आ गया। पिछली बातें उसको गर्द मालूम होने लगी, नई इजादात पर फख्र करने लगा। बात और आगे बढ़ी, यहां तक कि उसने हवाओं के दोष पर इंटरनेट फैला दिए। लेकिन क्या वो अब मुतमईन हो गया?
اگر وہ مطمئن ہو گیا ہوتا تو آج کا انسان مضطرب نہیں پرسکون ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ ہی بتائیے گا، سیڈیٹو اور ٹرینکولائزر کا استعمال وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوا یا بڑھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ بھئی روح تو ارتقاء کے سفر پر تھی، سفر پر ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کرۂ ارض اس کے لیے تنگ ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ اب پریشان کیوں ہے؟ ابھی آپ غور کرتے ہیں، بھئی چلنا پڑتا تھا جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر، مہینوں میں جو سفر ہوتا تھا وہ آج کنکور پر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اب تو خوش ہونا چاہیے نا، مطمئن ہونا چاہیے نا۔ بھئی خط لکھوں، خط کے لکھنے میں جو وقت لگے گا اس وقت تک اپنی کیفیت کو کیسے چھپاؤں؟ عزیزان محترم، خط جانے کے بعد خط کا جو جواب آئے گا اس میں جو زمان و مکان کی کیفیتیں ہیں اس پر کون قادر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، ہم تمہیں ایسی چیز بتاتے ہیں کہ تم خط لکھنا ضرور، پوسٹ مین کے حوالے نہ کرنا۔ یہ پوسٹ مین کیا تھا عزیزو؟ بس تمہید میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں کہ پوسٹ مین کیا تھا؟ عزیزو مکتوب اور مکتوب الیہ، خط لکھنے والے اور جس کے نام خط بھیجا جا رہا ہے اس کے درمیان میں مڈل مین تھا۔ آج کی ترقی نے دنیا سے مڈل مین کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ مادے کے حصار میں محصور ہونے والے اس عادت کے اثر میں اتنا آئے کہ انہوں نے ہر مقام سے مڈل مین کی فراغت کو ایمان جان لیا۔ آپ کے ذہنوں میں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ نہیں صاحب، بات اور آگے بڑھی، خط مل جائے آپ کہہ دیں خط نہیں ملا۔ اب تو ای میل بھی ہے، باؤنس نہیں ہوئی تو یقیناً آپ کو ملی ہے۔ دیکھیے کیسی عجیب باتیں ہیں، یہ جھوٹ اور سچ اخلاقی خوبیاں ہیں، فیکس اور انٹرنیٹ مادی ایجادات ہے۔ مجھ کو کہنا فقط یہ ہے کہ مادی ایجادات اور اخلاقی خوبیوں میں ربط کو تلاش کرو، اسی ربط کا نام استشہاد عالم ہے۔ استشہاد عالم، عالم میں ارتباط اور رابطہ پیدا کرو۔ میں اکثر شب جمعہ کے درس میں کہتا رہا ہوں، ایمان رابطے ہی کا تو نام ہے۔ بات کو اور آسان کر دوں عزیزان محترم، انسان سفر چاہتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، طبعی طور پر بھی، مافوق طبعی طور پر بھی، فزیکلی بھی، میٹا فزیکلی بھی انسان سفر کرتا ہے۔ اس کی سوچ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سفر ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک دین۔ اس دین کی بنیاد کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز ہے دین کا ستون۔ جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ نماز کا جزو اہم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیا کہتے ہو سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ اہدنا میرا عنوان نہیں ہے، اس لیے مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ یہاں پر اس کا مطلب چلانا نہیں، قائم رہنا ہے۔ نہیں، میں اس وقت لغت سے ترجمہ کر رہا ہوں۔
اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگ رہے ہو؟ سفر کر رہے ہو تبھی تو راستہ مانگ رہے ہو، سفر کر رہے ہو تبھی تو راستہ مانگ رہے ہو، لیکن ہر سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اوریجن ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک نقطۂ آغاز ہے، ایک منزل مقصود ہے۔ پوچھنا فقط یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے سفر میں نقطۂ آغاز کیا ہے؟ واہ 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 واہ۔ تم نے یہ نہیں کہا کہاں سے کہاں تک، بھائی قرآن میں ایک سفر کی بات ہے، سبحان الذی، سورہ اسراء 15ویں پارے کا آغاز، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، کیا ہے؟ اوریجن بھی دے دیا، ڈیسٹینیشن بھی دے دیا۔ رسول کا سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ ایک سوال اور پیدا ہو گیا، صرف اشارہ دے کے گزرتا ہوں، کہتے ہیں معراج پر پروردگار کے حضور میں تشریف لے گئے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، کہاں گئے؟ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کا مطلب ہے دور جو مسجد موجود ہے، اقصی کا مطلب ہوتا ہے جو بہت دور کسی چیز کے دوسرے کنارے پر موجود ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لیکن میرا پروردگار مسجد میں کیوں رہتا ہے؟ دیکھیے پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے، سرکار ختمی مرتبہ مسجد اقصی میں گئے، قرآن نے کہا، آپ کہتے ہیں اللہ سے ملنے گئے، کیا اللہ مسجد اقصی میں ہے؟ مسجد ہر اس جگہ کو کہہ سکتے ہیں، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سجدے کیے جائیں، اللہ سے ملنے جائیں اور اللہ مسجد میں ہو تو کیا اللہ سجدے کرتا ہے؟ اور جو عزیزان محترم نازک مرحلہ ہے، کیا اللہ سجدے کرتا ہے؟ نہیں، اگر پروردگار سجدے کرتا ہو تو وہ پروردگار نہیں، وہ پروردگار جس کو وہ سجدہ کرتا ہے۔ پھر کہاں گئے؟ من الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بہرحال ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے، میں واپس آتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم راستہ، انسان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بھائی آیت نے نہیں بتایا کہ اوریجن یہ ہے، ڈیسٹینیشن یہ ہے۔ اور اگر اوریجن معلوم نہ ہو، ڈیسٹینیشن معلوم نہ ہو تو سفر ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب بھی آپ تک پہنچا دوں۔ انسان اتنی تمام تر ترقی کے باوجود پرسکون اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی ترقی اور اپنے سفر کی کسی منزل کو متعین نہیں کیا ہے۔ اور اگر صراط مستقیم کی بھی کوئی منزل نہ ہو تو صراط مستقیم بھی بے اثر ہو کے رہ جائے گی، صراط مستقیم بھی تم کو سکون فراہم نہ کر سکے گی۔ اچھا، میں نے اتنی مرتبہ صراط مستقیم کا ذکر کیا اور یہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے، گفتگو کو یہاں روک کر آپ سے پوچھ رہا ہوں، صراط مستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا کا ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، صراط مستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد، عربی میں کیسے کہیں گے؟ جہاد فی سبیل اللہ، کیا مطلب ہے؟ سبیل کا مطلب بھی راستہ اور صراط کا مطلب بھی راستہ۔ پروردگار یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بندو مجھ سے سبیل مستقیم مانگو؟ نہیں، وہ کہتا سبیل مستقیم نہیں، تم صراط مستقیم مانگو،
सबील मुस्तकीम तुमको कैसे मिल सकती है जबकि तुम अभी सबील को पहचानते ही नहीं हो। अच्छा, और इसी ओरिजिन और डेस्टिनेशन का पता दिया, इसी ओरिजिन और डेस्टिनेशन का पता दिया दूसरी आयत ने जब कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम में इस्तिशाद आलम भी है और सिरात मुस्तकीम भी है। भाई जब सिरात का मतलब भी रास्ता है और सबील का मतलब भी रास्ता है तो क्या हरज है कि मैं अल्लाह से सबील मुस्तकीम मांगू। अच्छा, एक बात पे और गौर कर लीजिएगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में आप अल्लाह से नेमत नहीं मांग रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आप अल्लाह से नेमत नहीं मांग रहे हैं। पूरे सूरह फातिहा में ये नहीं है कि परवरदिगार मुझको नेमत दे। भाई नेमत का सवाल नहीं, नेमत वालों के रास्ते पर चलने का सवाल है। अब बात समझ लीजिए कि सबील को, सिरात को सबील से बदलने का मतलब ऐसा है जैसा कि कोई नेक आदमी ये दुआ मांगने लगे, परवरदिगार मुझको नबी बना दे। भाई तुम हदायत तो मांग सकते हो, नबुव्वत नहीं मांग सकते, इसलिए कि नबुव्वत मखसूस है फकत उन बंदों से जिनको हमने चुन लिया है। इसी तरह तुम अल्लाह से सिरात मुस्तकीम तो मांग सकते हो, सबील इलाही नहीं मांग सकते, इसलिए कि सबील इलाही मखसूस है उन बंदों से जिन पर हमने नेमतें नाज़िल की हैं। और अहबाब की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं गुफ्तगू के इस मरहले पर आकर ये कह रहा हूं कि हमारी गुफ्तगू का उन्वान सिरात मुस्तकीम और सबील इलाही होगा। हम सिरात मुस्तकीम और सबील इलाही में से इस कायनात के मौजूदात में रब तलाश करेंगे और ये बताएंगे कि सिरात और सबील में फर्क ये होता है कि अगर दीन की हैअत बदलने लगे, अगर फासिक व फाजिर हुक्मरान बन जाए, शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया जाने लगे, तो सिरात मुस्तकीम वाले सोचते रह जाते हैं और सबील इलाही का वारिस अपने घर वालों को लेकर मैदान अमल में निकल आता है। हाँ, मैं अपने मुद्दा तक पहुंच गया। सबील का लफ्ज तारीख ने भी सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही के ज़माने मुबारक बस फर्क समझ लो सिरात मुस्तकीम का और सबील इलाही का। सिरात मुस्तकीम वो इस्लाम के आ जाने के बाद हदायत पर आने का फैसला करे और सबील इलाही का वारिस वो कि जिसके अमल को देखकर परवरदिगार हुक्म बना दे। सिरात मुस्तकीम वाले हुक्म देखकर अमल करें और सबील इलाही वालों के अमल को देखकर परवरदिगार हुक्म करे। और इसलिए एक बात कहता हूं, इरशाद फरमाया वइज़ा रअव तिजारतन व लहवन इनफज़ू इलैहा व तराकू का कायमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहव व मिनत तिजारा। सूरह जुमा की आयत है कि जब रसूल नमाज में हो तो इसको छोड़कर न जाना। पूरी उम्मत को रोक लिया रसूल की नमाज के लिए। सबील इलाही वो जो रसूल की नमाज को रोक ले अपनी नाफरमानी के लिए। वाकई आप सबको मालूम है कि रसूल ने 1, 2, 3, 4 बार नहीं 71 मरतबा, हाफिज अबू नईम की रिवायत के मुताबिक 291 मरतबा का सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दे। यह है सबील इलाही। इसलिए अजीजों 60 हिजरी में पूरा हिजाज यजीद के फिस्क व फुजूर की तायीद कर चुका था। क्यों? इसलिए कि वो सिरात मुस्तकीम तलाश कर रहे थे।
اور تلاش صراط مستقیم میں جب سبیل الہی کا دامن چھوڑ دیا تھا تو پہچانے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے. لیکن وہ جو سبیل الہی کا وارث تھا اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھ جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرے. لیکن سبیل الہی کا وارث وہ اپنے ساتھ ہر کس و ناقص کو لے کر نہیں چلتا ہے. نہیں، اس سفر میں جس کی منتہا مقصود مرضی الہی ہو، انتخاب بھی اس طرح ہوتا ہے. میں جا رہا ہوں، علی اکبر تم میرے ساتھ چلو گے، قاسم تم میرے ساتھ چلو گے، عباس تم ہمارے ساتھ چلو گے. کیا ہے؟ سبیل الہی کی حفاظت ہے. اس لیے لے کر اس طرح جانا ہے کہ جو تطہیر کی ضمانت میں ہو. بس آج کی گفتگو ختم ہوئی. آج پہلی مجلس ہے. ہماری روایت ہے کہ اس پہلی مجلس میں ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے عزاداری کی ابتدا ہوئی ہے. کہا تھا نجم آفندی نے، یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، پہنا ہوا ہے کفر نے اسلام کا لباس. سبیل الہی کا وارث یہ بتانے کے لیے کہ ہدایت کیا ہے، وہی کیا ہے، جنت کیا ہے، مرضی الہی کیا ہے، مدینے سے سفر کی تیاری کر رہا تھا. دن وہ تھا کہ رخصت آخر کے لیے ایک مرتبہ نانا کے روضے پر آیا. اور آ کر ایک مرتبہ پرنم آنکھوں سے حسین کہتے، نانا تیرا حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھ کو چین سے رونے نہیں دیتے. نانا روایت کے الفاظ ہیں، اللہم ھذا قبر نبی کا پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وہ ابن بنت نبی کا، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضر من الامر ما قبل انت پروردگار، تو جانتا ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے. فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے. خواب میں دیکھا نانا آئے ہیں، فرماتے حسین تو مدینہ چھوڑ رہا ہے. حسین گھبرا نہیں، اگر تو مدینہ چھوڑ رہا ہے تیرا نانا بھی مدینے میں نہیں رہے گا. حسین تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اس دل سے نانا سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پر آئے، اس کے بعد اماں کے مزار پر آئے. اماں حسین کا سلام قبول کرو، اماں حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے. اماں حسین جا رہا ہے. اماں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میری بیمار بیٹی کا خیال رکھنا. میرا دل کہتا ہے تربت متحد سے آواز آئی ہوگی، حسین ہاں تو چل، لیکن میں یہاں تیری بیٹی سہرا کا خیال رکھوں گی اور تیری بیٹی سکینہ کا بھی خیال رکھوں گی. حسین میں تیرا بھی خیال رکھوں گی. حسین میں مکتب کی زمین کو صاف کروں گی. تو جب دین سے زمین پر آئے گا تو میں تیرا طرف بھی گود میں لوں گی. حسین میں کبھی کولی کے تنور پر تیرا انتظار کروں گی. حسین ماں کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ دولت سرا میں تشریف لائے. حکم دیا سفر کی تیاریاں کی جائیں. آواز دی فاطمہ صغرا تم مدینے ہی میں رہو گی. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بچی تڑپ گئی، ہاتھ جوڑے اور کہتی ہے بابا میں ایسے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں جب تم جیسا بابا نہ ہو. بابا گھر میں جب تم نظر نہ آؤ گے میرا دل گھبرائے گا. بابا مجھ کو چھوڑ کر نہ جائیے. بابا میں کیسے رہ سکوں گی جب نہ سکینہ سی بہن میرے ساتھ ہوگی، نہ اکبر کا بھائی میرے ساتھ ہوگا، نہ علی اکبر جیسا بھائی ہوگا، نہ شفقت کرنے والا علی اکبر ہوگا. بھیا زین العابدین بھی نہیں ہوں گے جو
बाजू पकड़ के पूरा हम करते हो बाबा, मुझको भी ले चलो बाबा, कहीं मैं मर ना जाऊं तन्हाई में बाबा। मतलब फरमाया नहीं फातिमा सुगरा, अल्लाह की मशीयत यही है कि तुम मदीने में रहो, हम जाएंगे। तो एक मतलब बच्ची कहती है बाबा अगर महमिल में जगह नहीं है मुझको ले चलो, मैं पैदल ही करबला तक जाऊंगी। कैसे रहूंगी बाबा जब न बाबा है न चचा है न भूमि है। बेटी को तसल्ली दी, लेकिन जब हुसैन ने हुक्म दिया सामान सफर तैयार करो, हम कूच कर रहे हैं और सवार होना शुरू हुई बीबियां महमिलों में, और हुसैन इब्ने अली अपनी सवारी पर और सुगरा को चुकाई हो। तो मतलब कहती है बाबा क्या कर रहे हो, मतलब मैं अपनी बहन से मिल लूं। महमिलें रुक गई, बीबियां उतरने लगी। ज़ैनब पुत्री सुगरा को गले लगाया, उम्मे कुलसूम पुत्री सुगरा को गले लगाया। अरे सबने सुगरा को रक्षा किया। जब सकीना महमिल से उतरी है ना, तो एक मतलब सुगरा आगे बढ़ी और सकीना को गले लगा के कहती है सकीना जी भर के देखने दो, ना मालूम सुगरा उस वक्त तक जिंदा रहेगा नहीं जब तुम आओगी सकीना। मेरे बच्चा को मेरा सवाल दिलाते रहना, भैया अकबर को बताते रहना, बहुत इंतजार कर रही हो। सकीना खुदा लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। जाओ